السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ محترم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور ستھرائی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہتے، صاف ستھرا رہنے کے لیے دوسروں سے بھی کہتے۔ کسی کو گندا دیکھتے تو اسے صفائی کے ساتھ رہنے کی نصیحت فرماتے۔ جو لوگ صاف ستھرے رہتے ان سے خوش ہوتے اور ان کی تعریف فرماتے۔ چنانچہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر تھوک کا دھبا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری عورت دوڑی آئی، اس نے وہ دھبا مٹا دیا اور اس جگہ خوشبو مل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کی تعریف فرمائی۔ چنانچہ ایک بار باہر کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے سردار نے مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالا۔ سب وہیں پر اتر گئے، سامان رکھا اور جھٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شہر کی طرف دوڑے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکے۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ راستے کا گرد و غبار بدن پر جمع ہے اور خود پسینے میں لت پت ہیں۔ چنانچہ یہ سب دوڑ پڑے، لیکن ان کے سردار نے پڑاؤ پر پہنچ کر پہلے غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کی، ہاتھ میں عصا لیا اور بڑے ادب اور قاعدے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سردار کے بارے میں کہا، یہ جب مسلمان نہیں تھے اس وقت بھی بڑے اچھے آدمی تھے، اور اب جب کہ مسلمان ہیں تو بھی بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ چنانچہ ایک بار ایک آدمی خراب کپڑے پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تیرے پاس کچھ اور ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ فرمایا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب خدا نے دیا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہن اور اوڑھ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی زندگی اس طریقے سے تھی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر جا نماز ہی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے۔ آپ کے پیارے ساتھی بھی آ کر پاس بیٹھ جاتے۔ آپ ان کو اچھی اچھی نصیحت کرتے۔ کبھی پوچھتے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ صحابہ خواب بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر بتاتے۔ اس کے بعد مختلف قسم کی باتیں ہوتی۔ لوگ کبھی شعر بھی پڑھا کرتے تھے، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خوش ہوتے اور مسکراتے بھی۔ جب کچھ دن چڑھ جاتا، چاشت کی نماز پڑھتے، کبھی 4 رکعت کبھی 8 رکعت، پھر گھر جاتے اور گھر کے کام کاج میں لگ جاتے۔ پھٹے کپڑوں کو سیتے، جوتا ٹوٹ جاتا تو اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیتے، دودھ دوہتے اور اسی طرح ظہر کے وقت تک کاموں میں لگے رہتے۔ عصر کی نماز پڑھ کر اپنی پیاری بیویوں کے گھر جاتے، سب کی خیریت پوچھتے، تھوڑی تھوڑی دیر ٹھہرتے، آخر میں ایک بیوی کے یہاں ٹھہر جاتے۔ پیاری بیویاں اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی، مغرب سے عشاء تک رہتی، ہنسی خوشی کی باتیں کرتے۔ عشاء کی اذان ہوتی تو کیسی ہی ضروری باتیں ہو رہی ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوتے، مسجد جاتے، نماز پڑھتے اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتے۔ عشاء کی نماز کے بعد بات چیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ سوتے وقت قرآن کی کوئی نہ کوئی سورہ ضرور تلاوت فرماتے۔
سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھتے، آدھی رات کے وقت کچھ دیر باقی رہتی تو جاگ اٹھتے اور یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مسواک سرہانے رہتی تھی، اٹھ کر مسواک کرتے، پھر وضو فرماتے اور گھر ہی میں تہجد کی نماز پڑھنے لگتے۔ تہجد کی نماز آپ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، کبھی اس کو نہ چھوڑتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ سوتے، داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، سفر میں ہوتے اور راستے میں سوتے تو داہنا ہاتھ کھڑا کر کے چہرہ اس پر ٹیک لیتے اور سو جاتے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔